نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین، مدارس اسلامیہ کے اندر تعلیم و تربیت کو فروغ دینے اور اس کو بامی عروج تک پہنچانے میں ہمارے اکابرین نے جو خدمات انجام دی اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ حضرات اکابر نے قرآن و سنت کے مطابق مدارس اسلامیہ کے نظام تربیت کو ڈھالا اور سنوارا۔ قرآن اجمال ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح و تفصیل ہے۔ مدارس اسلامیہ ہی وہ واحد ادارے ہیں جہاں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ دین و ایمان کی بقا، اخلاق و اعمال کی حفاظت اور اسلامی تعلیمات کی کچھ راہ و رسم جو مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے، سچ ہے کہ انہی مکاتب و مدارس کی بدولت قائم ہے، ورنہ مغربی کلچر نے ترقی اور آزادی کے نام پر دین کا جس طرح جنازہ نکالا اور اس کا مذاق اڑایا، غیرت مند انسان کو اس کا خوب احساس ہے۔ اس کا مشاہدہ سڑکوں، بازاروں اور کاروباری زندگی میں ہر انسان کر رہا ہے۔ بلا شبہ یہ دینی مدارس امت مسلمہ کا سب سے قیمتی ملی اثاثہ ہیں۔ اگر ہمارے اسلاف نے اپنی خداداد ایمانی فراست سے ان مدارس کے قیام کا بیڑا نہ اٹھایا ہوتا تو نہ جانے آج ہم کہاں کھڑے ہوتے۔ یہ انہی حضرات اکابر کی مرہون منت ہے۔ معزز سامعین، مدارس اسلامیہ کا ہی وہ بلند اور عظیم احسان ہے جس نے ملت کے ہر سنجیدہ و باشعور بہی خواہ کو ان مدارس کے ترقیوں کے لیے فکر مند بنایا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مدارس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو علم کے لیے نہیں بلکہ معیشت کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم کے لیے اگر کوئی پڑھنے والی جماعت ہے تو وہ عربی مدارس کی جماعت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام نام ہے خاص عقائد اور اعمال کا، اور ظاہر ہے عمل موقوف ہے علم دین پر، اور علوم دینیہ کی بقا ہر چند کے فی نفسی ہی موقوف نہیں ہے مدارس پر، مگر باعتبار عوارض وقتیہ عادتاً ضرور موقوف ہے مدارس پر۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو یہ صاف کہنا ہے کہ عربی مدرسوں کی جتنی ضرورت آج کل ہے، جب ہندوستان کی دوسری شکل ہوگی اس سے بڑھ کر ان کی ضرورت ہوگی۔ وہ ملک ہندوستان میں اسلام کی بنیاد اور مرکز ہوں گے، اس لیے مدرسے جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کو سنبھالنا اور چلانا مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ان عربی مدرسوں کا اگر کوئی دوسرا فائدہ نہیں تو یہی کیا کم ہے کہ غریب طبقوں میں مفت تعلیم کا ذریعہ ہے۔ ان سے فائدہ اٹھا کر ہمارے غریب طبقہ کا کچھ اونچا ہوتا ہے اور اس کی اگلی نسلیں کچھ اور اونچی ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یورپ کو دیکھنے کے بعد میری رائے بدل گئی ہے، اس لیے ان مکتبوں کو اور مدرسوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح ہسپانیہ میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے خنجر کے سوا اسلام کے پیرووں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔
ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ معزز سامعین، اگر اس وقت اسلام کی بقا کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں، مدارس ہیں، مدارس ہیں۔ غرض بالیقین یہ مدارس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔